زلیخا ہیں، نسرین ہیں، شبنم ہیں، شائستہ ہیں، طارق ہیں۔ ڈرا کرنی ہے کہ کوئی والنٹیئر ہے؟ جو اگر کہیں تو میں سورہ یاسین کا بتا سکتی ہوں تھوڑا سا۔ چلیں انشاءاللہ، ہاں چلیں، اچھا ایسا گڈ آئیڈیا۔ میں نے اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کیا ہے۔ یاسین والقرآن الحکیم۔ تو آپ کو یاسین اسکرین نظر آ رہا ہے؟ پہلے اسکرین پہ آنے دیں۔ نہیں، اسکرین نظر نہیں آ رہی۔ ہاں اسکرین آنے دیں پھر انشاءاللہ۔ اچھا ٹھیک ہے۔ جی اب یہ شروع کر سکتی ہیں آپ۔ جی یاسین والقرآن الحکیم۔ یاسین جو ہے اس کو میں نے لکھا ہے حرف منقطع، مقطعات، مقطعات، حرف مقطعات یا جی۔ اور والقرآن، واو جو ہے قسم ہے، جی واو قسم ہے، ٹھیک ہے۔ اور قرآن، قرآن کتاب مطلب ہے حکیم، حکمت والے کی۔ قرآن ایکچولی چلیں اب آپ ظاہر ہے قرآن گرامر کی اسم ہو اسٹوڈنٹ ہیں گیا، تو قرآن کتاب نہیں ہے، ورب ہو گیا۔ نہیں یہ ناؤن ہے، ناؤن سے یہ ہاں ال لگا ہوا ہے تو ناؤن ہے، ان لگا ہوا ناؤن ہے، جی جی، لیکن معنی کے لحاظ سے قرآن کتاب ہو سکتی ہے لیکن ایکچولی اٹس ریڈنگ۔ ریڈنگ، اوکے، قرات یعنی قرات سے آیا، جی قرات سے آیا، ٹھیک ہے۔ قرات سے آیا۔ اور ریڈنگ بھی کیسی؟ بار بار پڑھنے والی ریڈنگ، لیکن سمپل ایک بار کی ریڈنگ نہیں ہے، رائٹ؟ تو قرآن کے اصل مطلب ہوتے ہیں بار بار پڑھنے کی چیز، بار بار پڑھنا، صحیح، ٹھیک ٹھیک۔ الحکیم، حکمت والا۔ ہاں تو جتنا زیادہ پڑھیں گے اتنا حکمت کے انکریز جب برش اپ ہوتا جائے گا، رائٹ؟ اوکے، ٹھیک۔ ان کا بے شک، لمن من ہو گیا سے، لا یقیناً، آپ المرسلین، مرسلین جو ہے رسولوں میں سے۔ ہاں تو ان کا آپ چھوڑ گئی یہاں پہ، کا بے شک کا مطلب ہوتا ہے آپ، یو، آپ ہم نے یو یا بے شک آپ، یا بے شک آپ، بے شک آپ، یقیناً، پھر لا جو ہے پھر سے یقیناً، من سے، اور المرسلین رسولوں میں سے، کہ رسولوں میں سے ہیں، رسولوں میں سے ہیں جو بھیجے گئے ہیں، مطلب ہے اللہ پر۔ اتنا اس کو اب کیا کہوں، مرسلین، اور مرسلین جو ہے ارسل، یعنی اس کا روٹ ورڈ ہے رے سین لام۔ بالکل صحیح، ہاں بالکل صحیح پہچانا، لیکن یہ ناؤن ہے تو ہاں آپ نے روٹ ورڈ کر لیا، بہت اچھی بات ہے، رائٹ؟ تو رسالہ سے مرسلین نکلا، ٹھیک، رسالہ سے مرسلین۔ اور پھر ہے اللہ پر، صراط مطلب ہے راستہ، اور مستقیم سیدھا۔ ہاں سیدھا، دونوں، یہ مستقیم بھی ناؤن ہے جی، اور صراط بھی ناؤن۔ کیسے پہچانا؟ تنوین کی وجہ سے، تنوین کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ راستہ سیدھا، راستہ سیدھا، ٹھیک ہے، اوکے۔ اس کے بعد ہے تنزیل العزیز الرحیم۔ تنزیلہ یعنی نازل کیا ہوا، عزیز غالب، اور رحیم مہربان کا۔ اور تنزیلہ کا میں نے نکالا ہے نون زے اور لام، نزلہ سے نکلا، لیکن یہ ناؤن ہے تو آپ کی گردان میں یہ آپ کو نہیں ملے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ بن گیا تنزیل، اس کا یہ جو ہے اضافہ ہو گیا یہاں پہ، تو یہ اضافہ یہاں پر جو ہے وہ ایک اسے مصدر بنا دیتا ہے، یعنی کہ یہ ورب سے نکلا ہوا ناؤن بن جاتا ہے، ٹھیک ہے، تنزیل، ٹھیک۔
تنزیل العزیز الرحیم. تو عزیز اور رحیم کی طرف سے اتارا گیا ہے. عزیز اور رحیم یہ دونوں ناؤن ہو گئے. ناؤن ہو گئے جی. سمپل رکھنے کے لیے آپ اسے ناؤن. جی بس آگے اتنا کیا میں نے. اتنا کیا بس کافی. اتنا کیا. ماشاء اللہ بہت بہت اچھا, بہت اچھی طریقے سے کر رہے ہو آپ. رائٹ جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ٹھیک ہے. ہاں آگے جو ہے جیسے جیسے ورب آتے جائیں گے تھوڑا سا مشکل ہوتا جائے گا, لیکن کوئی اس میں ڈرنے کی بات نہیں ہے. اور ہم ورب پہ فوکس کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, ابھی ہم ناؤن پہ فوکس نہیں کر رہے, ورب پہ فوکس کر رہے ہیں. تو میرے خیال میں آپ اس والی کلاس میں فٹ ہو رہے ہو تو آپ اس والی کلاس میں آ جایا کرو. اس میں اگر آنا ہو تو اس میں جو نئی چیزیں سیکھنے کے لیے سب کے ساتھ جو بھی مرضی ہو آپ کو. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک. چلیں گڈ. نیکسٹ میں کر سکتی ہوں سورہ عنکبوت اگر کرنی ہے. سورہ عنکبوت کریں گی آپ. ہاں وہ آپ کا بڑا اچھا سا انالیسس تھا, لیکن پھر وہی ریپیٹ کرنی پڑیں گی. آپ نے یہاں وہاں کر دیا, پھر آپ یہاں آگے کریں گی یا وہی دوبارہ کر دیں. نہیں آپ وہی دوبارہ کر دیں نا, کیا حرج ہوتا ہے. اچھا ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نہیں وہی والے آیتیں کرنی ہے یا اس سے آگے کروں؟ وہ والے آیتیں کر کے آگے بڑھ جائیے گا, تیزی سے ہو جائیں گی. ظاہر ہے آپ کو آلریڈی انڈرسٹینڈنگ ہے, لیکن آپ کے ان ساتھیوں نے مس کر دیا نا آپ کا وہ والا پورشن. اچھا میں نے آپ کی کوئی سیو کی ہوئی تھی نا. ہاں یہ ہے عنکبوت 29 ہے نا سورہ. آیت نمبر کون سی آیت تھی؟ نمبر 11 تھی میرا خیال. 11 یہ والی تھی. ولا یعلمن یہی والی ہے. ہاں ہاں اچھا اچھا ٹھیک ہے ٹھیک. سو آیت نمبر 11 ایوری بڈی ہیز سورہ عنکبوت جو پریزنٹ کر رہی تھی شائستہ پہلے. اس والے گروپ میں نہیں کی تھی نا, تو سب کے پاس تو نہیں ہوگی میرا خیال ہے. آپ نے پورے شروع سے نہیں کی تھی یا شروع میں کچھ کی تھی؟ اس والے گروپ میں نہیں کی میرا خیال ہے. عنکبوت شروع سے نہیں کی؟ شروع سے کی تھی مگر دوسرے گروپ میں. اوکے لیٹس آسک ایوریبڈی. لائک کس کو یاد ہے شائستہ نے؟ مجھے یاد پڑتا ہے کہ کی تھی عنکبوت. کسی کو یاد ہے کہ سورہ عنکبوت شائستہ نے اس میں کی تھی؟ نہیں مجھے تو یاد نہیں ہے. طارق آپ کو یاد ہے؟ مجھے شاید ایک دو کی تھی آیتیں, مجھے یاد ہے کہ ایک دو آیتیں کی تھی شاید. یا ایک دو آیتیں کی ہوئی تھی شروع کی. چلیں دوبارہ ریپیٹ کر لیں, کوئی ایسا مسئلے کی بات نہیں ہے. یہ ام حسب الذین سے شروع ہوتی ہے. کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ ہاں الف لام میم سے شروع ہوتی ہے نا. الف لام میم آپ کی نکالنی ہوئی. ایک تو میں نے وہ نکالی نہیں ہوئی آپ کی, اسی لیے نہیں نکلی. آئی نو, لیکن پھر جہاں آپ نے پریزنٹ کی ہے وہاں تو ہونی چاہیے. خیر اس کو میں کر لوں گی. چلے میں اس کو تھوڑا سا کر لیتی ہوں. quran.com یہ تو ہم کچھ اور دیکھ رہے ہیں اسکرین پہ. ہاں وہ اسکرین پہ نہیں. میں عنکبوت کی نمبر بتائیے آپ, کون سا ہے نمبر؟ 29. Oh, why is so difficult? I promise کہ میں اس ویکینڈ پہ پوری عنکبوت لگا دوں گی انشاءاللہ. کوئی نہیں, خیر مجھے پتا Why تو عنکبوت is not there, مجھے یہ سمجھ نہیں آتا.
ساری آیت صورتیں آ گئی ہیں اس میں. یہ صحیح ہے. اوکے. پہلے بھی پکچر لے کے ہی لگائی تھی نا، میرا خیال ہے اس وجہ سے ہی نہیں آ رہا. یا پکچر لے کے ہی لگائی تھی اس وجہ سے نہیں ہے. ہاں دیٹس ٹرو. ٹھیک، تو اب میں پکچر سے لے لیتی ہوں. تھوڑا سا بیک گراؤنڈ جو سورہ عنکبوت کا ہے وہ یہ ہے کہ یہ سورہ مکے میں اتری تھی، اور یہ اس زمانے کی ہے کہ ابھی پورے لوگ نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، اور بہت زیادہ مسلمان جو تھے وہ سختیاں اور پریشانیاں جھیل رہے تھے، اور ان کے اوپر بہت زیادہ ظلم ہو رہا تھا. اس میں حضرت بلال کا بھی واقعہ ہے جس میں ان کی پیٹھ کے بل کوئلوں پہ لٹایا گیا تھا، اور ان کے اوپر پاؤں رکھ کے کھڑے ہو گئے تھے، اور پھر ان کی پوری کمر جل گئی تھی. اور یعنی جو بھی اسلام لے کے آتا تھا اس پہ بہت ظلم ہوتے تھے. اور پھر وہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ مطلب اسلام تو صحیح کام ہے، ہم صحیح کام کر رہے ہیں، تو پھر ہمیں اس میں اتنی زیادہ مشکلات کا سامنا کیوں کرنا پڑ رہا ہے. میں شروع کرتی ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. تو یہ پہلے حرف تو حروف مقراط ہیں، اور پھر کا مطلب ہے کیا گمان کرتے ہیں یا خیال کرتے ہیں. الناس لوگ، این یترکو کہ وہ چھوٹ جائیں گے، این یقولو جب وہ یہ کہیں گے، آمنا ہم ایمان لائے، وہم لا یفتنون اور وہ نہیں آزمائے جائیں گے. تو مطلب یہی اس میں کہہ رہے ہیں کہ جب ایمان جو ہے وہ آزمائش کا ہی نام ہے. آج میری آزمائش ہو رہی ہے. کہاں چلی گئی آپ کی؟ I did it in the kids section, new section. Okay, I'll do it again. Sorry. تو اس پہ اگر ہم نے کیا تھا نا تو پہلے کچھ ہونا چاہیے تھا نا، نشان وغیرہ. Yeah, but I don't know where I saved it because I didn't save it in the right place. And so practice. So it's practice mein. Okay, it's practice. Yeah, this is the one, right? تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں شور ملے گا آپ کو، ہمارا وہ چمنی کلین ہو رہا ہے، تو چلیں شروع ہو جائیے. ہاں، یہ تو پہلی آیت کا تو یہ مطلب ہے کہ اللہ میاں یہ بتا رہا ہے کہ، اور پھر آگے دوسری آیت یہ ہے وَلَقَدْ فِتْنَا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الْكَاذِبِينَ. وَلَقَدْ اور البتہ، تحقیق، ہاں، فتنہ آزمایا تھا ہم نے، الذین ان لوگوں کو، من قبلہم ان سے پہلے، فلا یعلمن اللہ اور اللہ آزمائے گا یا ظاہر کر دے گا، الذین ان لوگوں کو، صدقوا جو سچ بولتے ہیں، اور لا یعلمن الکاذبین اور ان لوگوں کو بھی جو جھوٹ بولتے ہیں. تو کچھ میرا خیال ہے یہ اس بارے میں بھی کہہ رہے ہیں نا کہ جب کچھ لوگ ایسے منافق بھی تھے جو اوپر سے کہتے تھے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اور ساتھ نہیں ہوتے تھے. رائٹ. تو یہ ایمان کا ٹیسٹ تھا، رائٹ. ایمان تو لائک، اور اسپیشلی جو اگر آپ یہ کہہ رہی ہیں مکی سورہ ہے، تو مکی سورہ میں جو پہلے 3 سال تھے وہ تو بہت ہی زیادہ مشکل تھے. ٹھیک ہے، بہت سخت 3 میں سال. ہاں انہوں نے چھپ کے گزارے تھے، لیکن وہ 3 سال کے بعد جو ٹوٹل 13 سال تھے وہ آخر میں آپ کو ہوگا جو
جو شیب ابی طالب جو آخر میں 3 سال ان کو گھاٹی میں بند کر دیا گیا تھا, سینکشن کر دیا گیا تھا, رائٹ, تو لوگ پتے کھا کے گزارا کر رہے تھے, رائٹ. لیکن یہ ہاں بہت زیادہ وہی ٹف ٹائم تھا نا, کہ وہ جو تھے بہت طریقوں سے آزمائے جا رہے تھے, ایسے بھی آزمائے جا رہے تھے کہ کسی کا جیسے بیٹے نے وہی جو ہم اس دن بات کر رہے تھے نا, سعد جو تھے, انہوں نے 15 سال کے ٹین ایجر تھے, انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا, اور ان کی والدہ ان کو کہہ رہی تھی کہ تم ایسا کیسے کر سکتے ہو, میں نے اتنی محبت سے تمہیں پرورش کیا, پالا بڑا کیا, اور تم اب مجھے چھوڑ کے اور تم نے یہ نیا دین قبول کر لیا. تو ہر طریقے کی آزمائش ہے کا ذکر ہے بیک گراؤنڈ میں, پیرنٹس کی آزمائش, کسی کے باپ نے کیا تو بچوں نے کہہ دیا کہ ہم نہیں کریں گے, رائٹ. بالکل بالکل. حضرت ابوبکر کے والد جو ہے وہ کافی دن تک نہیں, I don't know the background totally, I shouldn't say anything, but جو ملتا ہے کہ he was not, and ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ from the very beginning وہ حضور اکرم کے ساتھ تھے, right, but ان کی پرائم ایگزامپل ہے کہ ان کے باپ, ان کے والد ان کے ساتھ تھے اور اندھے تھے, رائٹ, اور وہ ان کا ٹیک کیئر کرتے تھے. اور حضرت اسما ان کی جو حضرت ابو بکر کی بیٹی تھی, جب حضرت ابو بکر ہجرت کر گئے حضور اکرم کے ساتھ, تو ان کے ابو کو یہ خیال تھا کہ میرے پیسے کہاں ہیں, رائٹ, ٹھیک ہے, بیٹا تو چلا گیا, انہوں نے کہا پیسے کہاں ہیں میرے. تو حضرت اسما نے ان کو تھیلی کے اندر, ظاہر اس زمانے میں اشرفیاں ہوتی تھیں جو کوائنز ہوتے تھے پیسوں کی شکل میں, تو انہوں نے پتھر بھر کے ان کو تھیلا دیا کہ پیسے یہ ہیں, رائٹ, so he was okay. so یہ تھا کہ آپ کے پیرنٹس, آپ کے بچے کبھی کسی کے ہسبینڈ نے وہ ہو گیا تو بیوی نہیں اسلام لا رہی, کسی کی بیوی اسلام لے آئی تو ہسبینڈ نہیں لا رہے, تو وہ تو بڑا سینسیٹیو کیس ہو گیا تھا, رائٹ. ایون حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت زینب ہر سال کہ ان کا شوہر جو ہے بہت آخر میں لے کر آئے تھے وہ ایمان, رائٹ. لیکن ظاہر ہے پھر ہجرت کے بعد آئی تھنک مدینہ میں جب تھے, اور جب انہوں نے حضور اکرم نے کہا کہ آپ اب آیات آ چکی تھی, تو انہوں نے کہا کہ اب میری بیٹی آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتی اگر آپ مسلمان نہیں ہوئے, رائٹ. And he honored that, وہ انہوں نے ان کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو واپس کر دیا, رائٹ. لیکن طلاق نہیں ہوئی تھی, کب تک نہیں ہوئی تھی, طلاق نہیں ہوئی بلکہ, رائٹ. اینڈ ہی الٹیمیٹلی ہی واز سو مچ ان لو کہ وہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا. یعنی کہ پہلی بار انہیں چھوڑ دیا گیا, دوسری بار جب آئے تو وہ بھاگ کے حضرت زینب کے پاس آئے. اور یہ آپ دیکھیں خوبصورتی, رائٹ, لائک وین پیپل ٹاک, کچھ عقیدوں کے مطابق ہم صرف حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں زیادہ جانتے ہیں, زیادہ بات کرتے ہیں. حضرت زینب کی جب میں نے اسٹوری پڑھی, اٹ واز امیزنگ اسٹوری, یہ بتانے کے لیے کہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم لائک کہتے ہیں نا کہ جب ہم سورہ یوسف پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہم ایک پوائنٹ کو اجاگر کرتے ہیں کہ سارے بچوں کو ایکولی محبت کرنا چاہیے, رائٹ. وہاں پہ یہ ہو رہا تھا کہ حضرت یعقوب جو ہے وہ حضرت یوسف سے زیادہ محبت کرتے تھے, کیونکہ ایک تو انہوں نے پیغمبر ہونا تھا, لیکن دوسری ایک بڑی وجہ تھی کہ ان کی والدہ گزر چکی تھی, رائٹ, حیات نہیں تھی. تو آف کورس ایک جب باپ ماں کا بھی کردار ادا کر رہا ہو اور باپ کا بھی کردار ادا کر رہا ہو, پھر اسے یہ بھی ہو کہ یہ بچے نے ماں کو لوز کر دیا ہے, جو کہ 3 ٹائم زیادہ محبت ہوتی ہے ماں کی اور بچے کی, واٹ ایور, رائٹ. تو آف کورس وہ محبت کا جو بیلنس ہے وہ تھوڑا سا جھک جاتا ہے, رائٹ. اور وہی اسی وجہ سے دوسرے بچوں میں حسد ہو کے وہ لے کے گئے ان کو لائک مارنے کی نیت سے یا جو بھی نیت سے. تو یہ حضرت یوسف کے ساتھ وہ واقعہ ہوا. تو اس پہ میں نے یہ سوال کیا, لائک لوگ سوال کرنے, لائک دین the teacher or like the people say that okay نہیں بچوں کے ساتھ نا ایک جیسا رویہ کرنا چاہیے. تو I raised the question, میں نے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ سے محبت کرتے تھے زیادہ, right. I don't know. So my teacher was angry. He said like, okay, where did you read that?
How can you prove that? Where is some hadith جو یہ بتا رہی ہو آپ کو کہ حضرت فاطمہ سے زیادہ محبت کرتے تھے؟ And then I realized like I was wrong. My question was wrong totally, right? Hazur Akram, Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, being such a role model, how can he differentiate between the 4 daughters? Right? He equally loved all of them. Right? اور اس واقعے سے جو کہ ابھی حضرت زینب کا جو واقعہ ہے جب ان کے شوہر ان کے پاس آ جاتے ہیں پناہ لینے کے لیے، اور وہاں پہ اس وقت جب آپ پوری سیرہ پڑھیں گے کہ ایک کمزور سے کمزور مسلمان بھی کسی کو پروٹیکشن دے دے تو پھر آپ اس کا بال بیکا نہیں بکاڑ سکتے. وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے اینڈ شی وینٹ اینڈ شی سیڈ کہ میں نے اپنے شوہر کو پروٹیکشن دے دیا ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا اور صحابیوں سے پوچھا کیا تم نے بھی وہی سنا ہے جو میں نے سنا ہے؟ So they said yes. So now of course like then he asked the صحابی، ان کی اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی آڈ سچویشن ہو گئی ایک طرح سے کہ ایک مسلمان ہے، وہ مسلمہ ہے and she gave the protection to a kafir at that time. He was not Muslim at that time. So but this is a rule کہ اگر weakest مسلمان بھی protection دے دے so you have to honor that. And now she was being Prophet's daughter and she was giving a protection, right? So Sahaba said yes, we agree, right? She has given the protection. So then Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam called her and he said, you know that like he's a kafir, you cannot have a relationship with him. So of course she is being Prophet's daughter, raised by a prophet. So she says, yes, of course that's not going to happen, but I'm giving him a protection, right? And then he was, of course, he was in love with the wife and he had like Allah guided him. He says, okay, I have to go back. So he did not accept Islam because انکو یہ ہوتا کہ انفلوئنس میں then he went back. انہوں نے ساری جو امانتیں ان کے پاس تھیں وہ ریٹرن کی and then he came back and he accepted Islam. Alhamdulillah. So that was a beautiful story. Sorry, I just remembered the story. It's like, where were we? Yeah. I don't know. We just sorry, Shaista, I took up all your time. But it's important, right? We have to study Hazrat Akram ki family jab aati hai, to it's not only Hazrat Fatima, it's also Kulsum, Hazrat Ruqayya and then Zainab, right? Everybody is included, right? Yeah. Safia? جی ہاں، یہ جو سیکنڈ آیت ہے جو ابھی ایکسپلینیشن کی وہ میں نے بھی سنی ہے. ایک اور ایڈیشن بھی میں نے ساتھ میں سنا ہے کہ اس آیت میں جیسے کرسچنس کا عقیدہ ہے کہ جی آپ حضرت مسیح پہ، حضرت عیسیٰ پہ ایمان لے آئیں، ان کے جو سولی پہ چڑھایا تھا اس میں کروسیفیکیشن پہ لے آئیں تو آپ کے سارے گناہ معاف، مطلب آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں. تو وہ بھی ایک اس پوری آیت میں اس کو بھی کہا جا رہا ہے کہ بغیر عمل کیے ہوئے، ایمان لانے کے بعد ایمان اور عمل کیے بغیر ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ جنت میں چلے جائیں. یہ میں نے پڑھا تھا اس کا پورا جو بیک گراؤنڈ. تو ایک یہ بھی تھا کہ یہ بھی ہے کہ جو کرسچنس کا عقیدہ ہے اس کو بھی نگیٹ کیا گیا ہے. بالکل. ان کا سب سے بڑا ٹیسٹ یہی ہے، جو کرسچنز ہیں ان کا ٹیسٹ یہی ہے کہ ان کو ایک کنفیوژن مل گیا ہے and now they come out of that confusion or not, right? سب سے بڑا کنفیوژن ان کا یہی ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ کو خدا مان بیٹھے ہیں, right? So they are definitely failing the test. اس کا نام بھی عنکبوت ہے نا, تو یہ بھی اسی طرح یہ بھی کہتے ہیں نا کہ سوائے اللہ کے سہارے کے ہر سہارا جو ہے نا وہ مکڑی کے جالے کی طرح بالکل کمپلیکیٹڈ ہے. نہیں, میرا مطلب ہے بالکل ویک ہے, کمزور ہے. ہاں, اور ویک بھی ہے, کمپلیکیٹڈ ہے. once you are in there you cannot come out of that, right? اگر آپ مکڑی کا اللہ کے سوا کسی کو اپنا معبود سمجھنا, کسی کی عبادت کرنا اور کسی سے یہ سمجھنا کہ وہ آپ کی مشکل حل کر دے گا, وہ بالکل فضول. سارے جو بھی غیر اللہ ہے نا وہ نہیں ہے ہمارے لیے. صرف ایک سہارا ہے تو اللہ کا. صحیح بات.
اور کتنے لوگوں نے وہ یہی سمجھتے نا ان کے بت ان کو بچا لیں گے، یہ کر لیں گے، لیکن وہ کر لیں گے، لیکن کچھ نہیں نہ ہوا پھر. یا کچھ نہیں ہونا وہاں. جی طارق آپ کچھ کہہ رہے تھے ایڈیشن آپ کے؟ ماشاءاللہ. ہاں نہیں میں وہی بتا رہا تھا کہ جو کروسیفیکیشن اور کفر کے سولی پہ چڑھ کے حضرت عیسیٰ نے پورے جو بھی ایمان لائے ان کا کفار ادا کر دیا. تو ہم کوئی بھی گناہ کریں تو ہمیں مطلب ہم سب جنت میں جائیں گے. وہ کفار یہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے. یہ عقیدہ ہے. کیسا لگتا ہے ناؤ یو آر لائک اسٹڈینگ the everything right کیسے لگتے ہیں ان کے عقیدہ like and to be honest ہماریاں بھی ایسے بہت سارے بالکل میں بھی یہی کہہ رہی ہوں. ہمارے یہاں بھی کچھ آ گئے تو لیکن جب قرآن پڑھیں تو اس میں یہی ہے کہ ایمان لائیں اور نیک عمل کریں. مطلب صرف ایمان لانے سے بات نہیں، نیک عمل بھی ہے. یا اور یہ بھی نہیں کہ نیک عمل کریں اور ایمان نہ لائیں، دونوں چیزیں لازم دونوں چیزیں ساتھ ہیں، ملزوم ہے. بالکل بالکل. یا نہیں پاکستان میں بہت بہت امپروومنٹ آنا ہے، بلکہ پورے ورلڈ میں لائک یہ اللہ کا ہے نا کہ وہ ہر صدی میں کچھ نہ کچھ ایسے اسکالرز بھیجتا ہے جو کہ ریوائیو کر دیتے ہیں. یہ ریوائیول ہے جو انٹرنیٹ کے تھرو ہو رہا ہے، یہ پہلے نہیں تھا جب ہم تھے. ہاں تو انٹرنیٹ کا آنا اور پچھلے کتنے سالوں میں 15-20 سال میں ان کا بڑھ جانا، اور یہاں پہ نارتھ امریکہ میں وہاں سے زیادہ اسلام کا آنا. ایگزیکٹلی یا That's pretty amazing, right? یہ اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے جو کچھ ہو رہا ہے. اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے کیونکہ یہاں کے بچے، یہاں کے لوگ جو ہیں وہ مطلب دنیاوی طور پہ تو سچ بولتے ہیں اور جھوٹ نہیں بولتے اور لوگوں کو دھوکہ نہیں دیتے، لیکن اگر ساتھ میں وہ ایمان بھی لے آئیں تو کتنی اچھی بات ہے. کنورٹ ہو رہے ہیں وہ بہت زیادہ کنورٹ ہو رہے ہیں. ہاں بہت زیادہ کنورٹ ہو رہے ہیں انشاءاللہ. اس میں ٹھیک جی صفیہ you have to go. جی اوکے السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آگے ایک سیکنڈ. ام حسب الذین، ام کا مطلب ہے کیا، حسبہ پھر وہی ہے گمان کرتے ہیں، الذین یہ لوگ، یعملون جو یہ کرتے ہیں، السیئاتی برائیاں، این یسبقون کہ یہ مطلب بچ جائیں گے ہم سے، سا برا ہے، ما یحکمون جو یہ خیال کرتے ہیں. کیا کہیں یہ اس کا تھوڑا گرامر سمجھا دیجیے. یسبقونا حاسبہ تو چلیں ٹھیک ہے، حاسبہ تو ہاں گمان ہو گیا. یسبقونا جو ہے یہ اس کا روٹ ورڈ وہ ہوگا نا سین با قاف. ہاں سین با قاف، اور یہ ہے ماز ہے جی. اور فارم کون سی ہے یہ نہیں مجھے پتا. یسبقونا سوچیں ذرا، یا سے تو مضارع ہو گیا آپ کا، یا سے مضارع ہو گیا. اور یہ جو پیش لگا ہے اس کی وجہ سے، اس کی وجہ سے فور ہے کیا؟ نہیں یا پہ تھوڑی پیش لگا ہوا ہے، یا تو پہ تو زبر ہی لگا ہوا ہے. یا پہ لگا ہو تو فور ہوتا ہے. ہاں جی نہیں مجھے نہیں یاد گرامر نہیں. ہاں اب آپ بلاغہ میں جا رہی ہیں، آپ اس کے تفسیروں میں چلی گئی ہیں اور ورگوں کو بدلا رہی ہیں. ٹھیک تو یہ ایکچولی یہ سبقہ اس کا وہ ہو گیا. ٹھیک ہے ہاں سبق کا تو سمجھ میں آ گیا، سین بے کاف وہ تو ہے. ٹھیک ہے تو سبقہ سے یسبقو، یسبقونا. ٹھیک ہے تھوڑا سا آپ کو الف، ہاں یہ لائک دس از آپ کے اس میں بھی یہ الف کے ساتھ ہی لگا ہوا ہے، الف کے ساتھ. ہاں اوکے بہرحال یا الف کے ساتھ
थोड़ा सा एक्सप्लेन करना मुश्किल होगा, क्योंकि यस्बिकूना तो सिंपल है, ये यस्बिकूना, ठीक है। तो उसमें अलिफ लगा तो यस्बिकूना, या ये मैं देख के बताऊंगी व्हाई द अलिफ डजंट मेक सेंस, राइट? हाँ, अलिफ डजंट मेक सेंस, या बिल्कुल। ये मैडम दिलशाद होती तो फौरन कुछ ना कुछ बोल देती लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही। हाँ, नो, यस्बिकूना, like there's like why the addition of alif. Okay, इसको देख के मैं बता देती हूँ। ठीक है ठीक है। तो सा मकानु यह कम, हाँ, तो सा मा यहकमून, सा का मतलब है बुरा है, मा यहकमून वो जो, यहकमून, हाँ, यस्बकूना के मतलब आपने नहीं बताए। यस्बकूना का मतलब है किसी के ऊपर चढ़ जाना, कुछ कर देना। यस्बकूना मतलब कि वो अगर वो समझते हैं कि ये बुराइयां करके वो हमारे हाथ से बच जाएंगे, तो वो ये जो ख्याल है वो गलत करते हैं, वो गलत ख्याल करते हैं। हाँ। लेकिन जैसे यस्बकूना का मतलब जो मैंने जहाँ पढ़ा था लिखा था चढ़ जाए हमसे, यानी हमसे बच जाए, मेरा ख्याल है हमारे काबू से निकल जाए, है ना? हाँ, तो इसको नौशीन है, नौशीन से इसको करेंगे। इसको उर्दू में ट्रांसलेट करना जरा मुश्किल है, बट इवन द इंग्लिश इज लाइक आउट रन अस, राइट? यस्बकूना हमसे आगे सबकत ले जाएंगे, वो यही हमसे आगे समझते हैं कि अल्लाह की ले जाएंगे, पकड़ से बच जाएंगे। हाँ हाँ, बुरा काम करके। हाँ, लेकिन अल्लाह की गिरफ्त से आगे निकल जाएंगे। हाँ, अल्लाह की गिरफ्त से आगे निकल जाएंगे। But it's rhetorical, like it's like तंजिया के, like तुम ये बुराइयां करते करते हमसे बच जाओगे, हमसे तुम्हारी गिरफ्त से आगे निकल जाओगे, right? Sama, evil is what they judge, right? Then Allah is like answering that, like this is a question, because वो सब क्या तुम समझ रहे हो कि तुम ये सब कुछ करके मुझसे बच जाओगे, right? और जैसे माँ बाप भी कभी कभी डांटते हैं ना, ये तुम कर रहे हो, ये क्या समझ रहे हो, ये हमने तुम्हें पाला है, बड़ा किया है, हम ज्यादा जानते हैं, राइट? सब समटाइम्स बच्चे अपने लाइक अगर माँ बाप का मिसाल ले लें, क्योंकि जाहिर है अल्लाह तक तो हमारी पहुंच नहीं है, लेकिन हम माँ बाप की मिसाल ले लें, एंड लाइक हम बड़े होते जाते हैं एंड हम समझते जाते हैं कि हम बड़े हो गए, बट वी नेवर कंसीडर कि उनका एक्सपीरियंस इज ऑफ कोर्स मोर देन अस। बिल्कुल, राइट? So, हम बड़े होते जाते हैं और समझते जाते हैं हम बड़े हो गए उनसे ज्यादा, हमने ज्यादा दुनिया देख ली, but like we don't give them the, we always think like हम ज्यादा जानते हैं. Yeah, I think most of the kids do that. So that's Allah subhanahu wa ta'ala, like he is the creator, right? It's like way more than माँ बाप की realm से आगे, but yeah, we don't even think about him, right? चलो माँ बाप से तो कभी कभी हम ये गलत ख्याल करते भी हैं, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू ताला के बारे में कभी हम सोचते भी नहीं है, right? We don't think what we are here today just because of Allah subhanahu ta'ala, and we have to stop and we have to think about Allah subhanahu ta'ala every day, every moment, right? बिल्कुल, right? अल्लाह, हाँ बिल्कुल। आगे ये होता है ना, मैं इसमें एक होता है ना कि जब कोई बुराई होती है या अजाब आ रहा होता है तो, या कोई बीमारी भी आ रही है तो इंसानी फील करता है दूसरों को हो सकती है, मुझे नहीं होगी। हाँ, ये फीलिंग आज तो वो इसी तरह के जी, हम कुछ भी करते रहे, हम तो अल्लाह के मतलब गिरफ्त में नहीं आएंगे। यहाँ मैं कहना उस पहलू को, इंसानी पहलू को उजागर किया गया, शायद उजागर किया है, राइट? या even the moth, right? Like moth is just like such a big reality, but we never think about that, right? और हम अल्लाह का शुक्र नहीं ना अदा करते, कि समझते हैं यही के
جو بھی مصیبتیں آ رہی ہیں وہ دوسروں کے لیے اور ہم بچے دوسروں پہ آئیں گی، مجھ پہ نہیں آئے گی. ہاں کچھ بھی نہیں آئے گی. Yeah, that's a beautiful surah. آگے من جو کوئی کانا ہے یرجو امید رکھتا ہے لقاء اللہ لقاء ملاقات اللہ سے فَإِن پس بے شک اجلا وعدہ ہے اللہ کا لآتن آنے والا وہوا سمیع علیم اور وہ سننے والا جاننے والا ہے. تو اس میں یہی کہہ رہے ہیں کہ اور جو شخص یقین رکھتا ہے اور اللہ کی ملاقات کی امید رکھتا ہے تو اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت ضرور آئے گا اور وہی سننے والا اور جاننے والا جاننے والا ہے. ہاں تو اس میں ظاہر ہے ایک وہ لوگ تھے جو سیاحت والے ہیں, بٹ whoever ان میں سے جو کہ چند ہیں, because اکثرهم لا یؤمنون, like اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے کہ اکثر جو ہے وہ ایمان نہیں رکھتے. چند ایمان رکھتے ہیں. ان کو کس چیز پر ایمان ہے کہ اللہ سے ملاقات, سورہ یوسف والے بچے نہیں آ رہے ورنہ like that's such a beautiful surah, right? وہاں پہ اس بات کا بڑا اچھی طریقے سے ہم لوگ کوئی اور پریزنٹ کر لے گا سورہ یوسف اگر وہ بچے نہیں آتے تو, ٹھیک ہے, because that explains the لقاء والی بات جو ہے بہت اچھی طرح ایکسپلین ہوتی ہے وہاں پر, ملاقات کی امید ملاقات کی. تو اللہ تعالیٰ سے تو کچھ لوگ جو تھوڑی مقدار میں ہیں وہ لوگ اللہ کی میٹنگ پر پکا یقین کرتے ہیں. then indeed the term of Allah surely coming. اللہ کی کچھ لوگ ہیں جو اس میں یقین بھی رکھتے ہیں لیکن زیادہ تر لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ ان کو اللہ کے پاس جانا ہی نہیں ہے, اللہ کی گرفت میں آنا ہی نہیں ہے, رائٹ. بالکل. اور ومن جاہدہ اور جو کوئی محنت کرتا ہے فَإِنَّمَا تو مطلب اپنے لیے کرتا ہے, یجاہدو لنفسہ, تو اس کا مطلب ہے ومن جاہدہ اور جو کوئی محنت کرتا ہے فَإِنَّمَا پس سوائے اس کے یجاہدو وہ محنت کرتا ہے لنفسہ اپنے ہی لیے. ان اللہ لغنی عن العالمین, بے شک اللہ میاں سارے جہانوں کا جاننے والا ہے. تو اس میں یہ ہے نا کہ اگر ہم نیک کام کرتے ہیں اور کوئی اچھے عمل کرتے ہیں اور جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں وہ سب ہم اپنے لیے کرتے ہیں, اس کا فائدہ ہمیں ہے, رائٹ. اس کا مطلب یہ کوئی بھی ہمارا اچھا کام کرنا کسی اور کے فائدے کے لیے نہیں, ہمارے اپنے فائدے کے لیے. اور اللہ میاں سب جانتا ہے کہ ہماری نیت کیا ہے, یا پھر ہم دکھانے کے لیے کر رہے ہیں یا پھر ہم صرف اس کی رضا کے لیے کر رہے ہیں. تو نیتوں کے حال تو وہی جانتا ہے نا. ہاں, اور ہمارا نفس کو سب سے بڑا فائدہ کہاں پہنچنے والا ہے, ہیئر آفٹر میں. بالکل. کیونکہ یہ دنیا جو ہے یہ بالکل شارٹ لیوڈ, صرف ہمارا ٹیسٹ ہے, یہاں پہ ہمیں اسی طرح رہنا چاہیے. ابھی جو جیسے وہ بھی پڑھ رہی تھی نا سورہ یاسین, اس میں بھی وہ ذکر ہے نا کہ وہ بندہ جب کہتا تھا لوگوں کو کہ رسول آئے ہیں ان پہ ایمان لاؤ اور وہ نہیں لائے, پھر اس کو مار دیا گیا, اور وہ جب جیسے وہ جہاں جنت میں وہ پہنچا تو اس نے کہا کہ کاش وہ لوگ دیکھ سکتے کہ اللہ نے مجھے کہاں پہنچا دیا. ایگزیکٹلی. وہ سورہ یاسین میں بھی یہی ذکر ہے نا کہ وہ جو کوئی بھی کر رہا ہے وہ اپنے لیے کر رہا ہے, اپنے لیے کر رہا ہے. ایگزیکٹلی رائٹ. سو لیکن ہم یعنی کہ وہی نا, ہم لوگ دنیا کی محبت میں اتنے سرشار ہو گئے, شرابور ہو گئے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو بھول گئے. ہاں, کیونکہ اگر ہمیں اپنا آپ یاد ہو تو ہم اپنے لیے کوئی اچھی چیز کریں تو وہی ہمیں کام آئے گی. بٹ ہم دنیا کے لیے اتنا کچھ کر رہے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو بھول گئے, اپنے نفس کو بھول گئے. یعنی کہ ہمیں اپنی پرواہ نہیں ہوتی. صبح اٹھتے ہیں تو ہمیں دنیا, شام اٹھتے ہیں تو ہمیں دنیا, لائک میرے لیے کیا ہے,
یا اور یہ بھی یہی کہتے ہیں کہ جیسے یہ اسلام رہبانیت نہیں ہے، مطلب اس میں کام کرنا ہے، لیکن اگر آپ کام بھی کریں اور ہر چیز کریں، لیکن یہ مقدم رکھیں کہ یہ محنت ہم نے کرنی ہے، رزق کا وعدہ اللہ کا ہے، اس نے ہمیں ہر حال میں رزق دینا ہے. تو ہاں ہم محنت کریں گے، مطلب یہ نہیں اس نے کہا کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاؤ اور کام نہ کرو، کیونکہ وہ بھی کرنا ضروری ہے، لیکن پھر اس کے لیے اپنا سارا تن من دھن لگا دینا اور اللہ کی رضا کے لیے کچھ نہ کرنا، وہ غلط ہے. لائک الگ کام بھی آپ اس لحاظ سے کریں، لائک اگر ظاہر ہے مجھے پیسے ملتے ہیں تو آئی ہیو ٹو بی آنیسٹ. بالکل بالکل. تو مجھے کام کرنا ہے، مجھے پتا ہے کہ مجھے اتنی تنخواہ اٹھانی ہے، میں نے صبح جانا ہے، تو وہ آنیسٹی سے، کیونکہ اگر بزنس کر رہی ہوں گی تو میں کچھ بیچوں گی تو میں آنیسٹی سے بیچوں گی، رائٹ. اس میں ملاوٹ نہیں کروں گی، اس میں ڈنڈی نہیں ماروں گی، کم نہیں تولوں گی. وہی کانسیپٹ آج کل آ گیا ہے کہ آج کل ہم تجارت نہیں کرتے، بلکہ ہم کیا کرتے ہیں، ہم جا کے لائک پے رول پہ ہوتے ہیں ہم لوگ، رائٹ. تو پے ہمیں ملتی ہے، تو وہ آنیسٹی اگر ہمیں وہاں دکھانی ہے کام میں، ہم کام میں محنت صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم اس پیسے کو حلال کر رہے ہیں اللہ کی خاطر، دیٹس اے ڈفرنٹ اسٹوری، رائٹ. بٹ لائک اس میں ڈس آنیسٹی کر کے، کسی کا حق مار کے، کسی سے آگے یعنی کہ چالاکی سے بڑھ کے، لائک وہاں پہ اگر ہم نے آنیسٹی نہیں دکھائی تو اگین ہم اپنے آپ کو بھول گئے تھے، ہم اللہ کو بھول گئے تھے، رائٹ. سو دیٹس دا کانسیپٹ. حضرت شعیب کی قوم کو جو عذاب آیا تھا وہ یہی آیا تھا نا کہ وہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے. اب ہم نے ناپ تول جو ورڈ ہے اس کو بہت سمپلیفائی کر دیا کہ ترازو میں تولنے کا، بٹ لیکن وہ سب چیز آ گئی کہ آپ اپنی، ہم جیسے امپلائی ہیں تو سروس دے رہے ہیں اپنے کوئی، تو وہ ہمیں مطلب ہم اس سروس میں اگر اپنی کوتاہی کریں گے تو اس کا مطلب ہم بھی کمی کر رہے ہیں جو چیز کے پیسے. تو وہ اس میں ہمیں مطلب اس معاملے کو بھی سمجھنا پڑے گا، چاہیے. ایگزیکٹلی. قرآن از ویری ڈیٹیل. اس کو میرے خیال میں سنا ہے میں نے، پاکستان میں ابھی جو لیڈیز آتی ہیں نا میری پہلی کلاس میں، they are from the education department, not in education like in a school education, but they are in education department. اچھا. تو انہوں نے یہ بتایا کہ پاکستان میں جو ہے قرآن جو ہے قرآن کی آیات، قرآن مسٹ ہو گیا ہے. اب اس کو کیسا پڑھایا جائے گا، کتنا پڑھایا جائے گا، اللہ کرے کہ وہ جو ایک اسٹیپ فارورڈ ہو اور اچھی طرف ہو، بٹ اٹس نیڈیڈ. چلو میں بتا دیتی ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہاں پہ میں نے حفظ میں ایڈمیشن لیا تو کیا ہوتا ہے کہ بچوں کو مار اتنا زیادہ ان کے مارنا بے تحاشا، بے دردی سے مارنا. اور لیکن لڑکیوں کو میں کہہ رہی ہوں، لڑکیوں کو تو خاص طور پہ بھائی ہاتھ ہلکا رکھنا چاہیے نا. تو میں کہتی کہ آپ اسلم تو بھائی کبھی کسی کو نہیں مارا، 10 سال میں کبھی کسی بچے کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھایا، تو آپ کیوں مار رہے ہیں؟ جبکہ ان کے پاس 10 سال کی ایج کے بچے آئے، 10 سال کی ایج کے بچے کو تو پھر بھی ہے حکم اللہ کا کہ نماز نہ پڑھے تو مارا جائے، ہے نا. اور آپ تو جو حفظ میں بچیاں ہیں وہ تو اور چھوٹی تھی، یعنی کہ وہ کوئی 7 ایئر کی، کوئی 8 ایئر کی، 10 کی تو تھی بھی نہیں وہ. اور تو آپ تو یعنی کہ 10 سال سے چھوٹے بچے کو صرف حفظ نہ کرنے پہ مار رہے ہیں، تو کیوں مار رہے ہیں بھائی؟ تو جب ایک بچے کا اتنا نہیں ہے دماغ، اتنا یاد نہیں ہو رہا، یا مار کے تو یاد نہیں کرانا نا، قرآن سے اور زیادہ وہ دور ہو جائے گا. اس کو تو بس محبت سے یاد کروائیں. اور پھر وہ روایت ہے رٹا لگا رہے ہیں، انہیں کچھ نہیں پتا، ایسی آیتیں پڑھ رہے ہیں، کچھ پڑھ رہے ہیں، انہیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے، بس ہم انہیں رٹوا رہے ہیں کہ بس رٹ لو. کیوں ضروری ہے کہ حفظ کیا جائے اور پورا کیا جائے خوشی سے، وہ چاہے 4 پارے کریں 10 پارے کریں، اچھی بات ہے نا، خوشی سے کریں. مار پیٹ کے پورا کرا دیں، بعد میں پڑھے نہ پڑھے پھر کیا فائدہ؟ یہ ہو رہا ہے چینج ہو رہا ہے انشاءاللہ. ایک بوجھ لاتا جا رہا ہے، بس ایک بوجھ لاتا جا رہا ہے. جو ان کے مدارس یعنی کہ اس چیز کے پیچھے پڑ گئے کہ حفظ کرائیں گے، تو وہ اسکول والے پتہ نہیں کیا کون سی پی ایچ ڈی کروا رہے ہیں، کیا کروا رہے ہیں. دور کرنے والی بات ہوگی نا یہ تو. نہیں آج کے وہاں جو اب جو ہے وہ ایلیمنٹری سے لے کے میٹرک تک قرآن جو ہے کمپلسری ہو گیا. آئی تھنک ہمارے زمانے میں بھی تھا، کچھ صورتیں ہوا کرتی تھی، اب پتہ نہیں کریکولم تو نہیں. صفیہ وہ کمپلسری اس طرح ہے، وہ ترجمے کے ساتھ.
ہاں وہ ترجمے کا جو ایک اچھا اسٹیپ ہے. لیٹس سی کہ وہ کس طرح لوگ ایگزیکیوٹ کرتے ہیں اس کو. تھوڑا بہت سنا ہے ترجمے کے ساتھ ہو گیا. اللہ کرے وہ اچھا پڑھانے والے ہوں. جی جی. لیکن جو ابھی جو بتایا ابھی کہ جی لوگ مارتے ہیں, ہاں یہ ایک مدارس میں کافی ہونا شروع ہو گیا یہ, جس کی وجہ سے بہت سے لوگ جو ہے اوائڈ کرتے ہیں. تو دوسرا ایک یہ بھی ہے جو ایک ویو ہے کہ جی ماں باپ جو ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ بچوں کو حفظ کرا لو تو اس کا اور اس سے وہ ان کو جنت کا پروانہ مل جائے گا. مطلب ایک یہ بھی شارٹ کٹ. تو وہ بچہ محنت کرے اور جنت کا پروانہ ماں باپ کو مل جائے, تو وہ تھوڑا سا یہ بھی ایک میں سمجھتا ہوں کہ کانسیپٹ غلط ہے اور پتہ نہیں کہاں سے آیا ہے. جی نہیں چلے, میں کہتی ہوں چلے ماں باپ بھی ٹائم دیتے ہیں, ماں باپ پیسہ دیتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اپنے اعمال بھی تو درست کریں نا, مل جائے گا آپ کو بھی جنت کا پروانہ. آپ بھی تو ایک بیچ ہو رہے ہیں تو صحیح نہیں ہے. ان کو ان کو پہلے اسکول کے اور ٹیچر کے بارے میں لائک آپ اسکول جب بچے کو ڈالتے ہیں تو آپ کوشش کرتے ہیں کہ بہترین سے بہترین اسکول ڈالیں. جب آپ مدرسے میں قرآن والے پڑھانے والے ٹیچر کو تلاش کرتے ہیں تو اس میں اتنی ریسرچ نہیں کی جاتی, رائٹ. وہ کہتے ہیں کہ میں کتنا لوں گا, 1000 لوں گا, تو وہ کہتے ہیں نہیں 500 لے لیجیے آپ, رائٹ. 1000 روپے کی بات کر رہی ہوں میں. تو that story has to change inshallah. بہرحال اسکولوں میں آ گیا تو ایسے people would be forced to انشاءاللہ. چلیں آگے. آگے بھی چلنا ہے شاید. کسی اور نے اگر کرنا ہے تو صفیہ ان سے پوچھ لینا. چلیں آج آپ ہی کر لیں. اچھی ہے سورہ عنکبوت. اچھا. والذین, اور وہ لوگ, آمنو, جو ایمان لائے, وعملوا الصالحات, اور جنہوں نے نیک کام کیے, لنکفرن, ہم دور کر دیں گے, انہم, ان سے, سیئاتہم, ان کی برائیاں, ولنجزینہم, اور بدلہ دیں گے ان کو, احسنا, بہتر, الذی, اس چیز کا, قانو, تھے وہ, یعملون, کرتے. تو یہاں پہ پھر وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں, ہم ان سے ان کی برائیاں جو ہیں وہ دور کر دیں گے, ٹھیک, اور ان کو بدلہ دیں گے ان کے نیک کاموں کا. اور یہ میرے خیال میں آپ جتنے بھی لوگ یہاں پہ ہیں تھوڑا سا اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے, جتنا ہم قرآن میں زیادہ ہوتے جاتے ہیں ہمارے دل کی کیفیت بدلتی جاتی ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ ہم برائیوں سے کم اٹریکٹ ہو رہے ہیں. بالکل, یہ صحیح خیال ہے. آپ لوگوں کو ایسا ایکسپیرینس ہوا ہے؟ بالکل, بے شک. رائٹ. تو جتنا تو دس از اللہ سبحانہ تعالیٰ وعدہ ان قرآن کہ اگر آپ ایمان لے آؤ اور نیک عمل کرو تو ہم آپ کی برائیاں ختم کر دیں. بالکل اللہ سبحانہ تعالیٰ تو برائیاں بالکل معاف کرنے کو تیار ہوتے ہیں ہر وقت. He is so generous. ہاں, لیکن یہ بھی ہے کہ وہ برائی توبہ بھی کرنی ہوتی ہے, بعد میں وہ توبہ کرنی ہوتی ہے اور اس کو دہرانے کا پھر نہیں وہ کرنا ہوتا. یہ نہیں کہ چلو جی. So it's like پورے قرآن میں بار بار وعدہ ہے. That's like a very positive thing کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری برائیوں کو مٹا دیتے ہیں, گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں, ہمیں جزا کا, اور جزا کیسی, احسن, اچھی والی. لائک اللہ جزا دے دے, لائک جو کہ پازیٹیو ورڈ اگر میں لیا جائے, عامل الصالحات کی بات ہو رہی ہے تو خالی جزا ہی کافی ہوگی, بٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایڈڈ the quality to it, right? جزائناہم what kind? احسن kind, like a best kind, اچھی kind, right? تو یہ جو لام لگا ہے نا, سوری جی, میں تھوڑا سا پتہ نہیں ٹاپک سے ہٹ نہیں جائے, تھوڑا سا ان کی جیسا بھی توبہ کی اور بات آ رہی ہے کہ توبہ ہے تو جیسے خود ان کے آپس کے زمانے میں کئی واقعات ہوئے. ایک شخص نے ان کی چادر چرائی اور وہ ہو گئی بات کہ یہ چادر جو ہے مال غنیمت میں چرائی ہے. تو
میں یہ سوچتی ہوں کبھی کہ اس نے توبہ کرنے کا موقع ہی نہیں ملا اس کو, یا اس نے یعنی کہ بھائی نماز پڑھتے ہیں تو گناہ معاف ہو جاتے ہیں ہمارے, لیکن وہ ایک ایسا گناہ تھا آئی تھنک کہ وہ بھائی یہ چوری کرنا, انہیں یعنی کہ واپس کرنی چاہیے تھی, یا کم سے کم نیت کرنی چاہیے, یا وہ گلٹی نہیں تھے, کیا چکر تھا یعنی کہ جو ان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ چادر جو ہے نا وہ ہو جائے گی. لیکن اللہ تعالیٰ تو پورے دنیا کے خزانوں کا مالک ہے, ایک چادر کیا حیثیت رکھتی ہے, ایک چادر کتنے دن چل جائے گی. تو وہ والی آیت کو وہ تو حدیث سے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے, so like that's a ہاں آپ نے وہ والا واقعہ سنا ہے؟ قرآن کی آیت بھی کہتی ہے نا کہ وہ قرآن کی آیت ہے نا, جو ایک بالش بھی زمین وہ کرے گا تو اس کے گلے میں توق لٹکائے جائیں گے, ہے نا, لٹکائے جائیں گے جی. ہاں تو وہ والی آیت کے بارے میں سوچتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس تو کمی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ یہ کہہ دیتے کیا ہوا تمہاری ایک بالش زمین لے لیے تو میں 10 بالش دے دوں گا, وہ لے رہے ہیں تو لینے دو. تو وہ ان کے وہ تم سے معافی تو مانگ رہے ہیں نا. دیکھیں شبنم وہاں پہ آ جاتی ہے اللہ کی حکمت, رائٹ. اچھا اب اس میں اس واقعے کے بعد لائک میں آپ کو ایک اور اسٹوری شیئر کرتی ہوں کہ جنگ بدر, رائٹ, جنگ بدر میں ایک صحابی جو ہے بہت اس سے لڑ رہے تھے, ٹھیک ہے, کس سے لڑ رہے تھے, بہادری سے بہت سارے کافروں کو وہ ہلاک کر رہے تھے, ٹھیک. لیکن وہاں پہ اب صحابی آئے اور وہ بار بار جنگ کے میدان کا جو رپورٹ بیک کرتے ہیں نا, تو وہ والے صحابی آتے بڑے ایکسائٹیڈ لگیں گے, یہ بندہ اتنے لوگوں کو مار رہا ہے, یہ ایسے کر رہا ہے, وہ ایسے کر رہا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ I see him in the دوزخ. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اینڈ میں کیا کرا کہ اپنے زخموں کو برداشت نہیں ہوا اور اپنے آپ کو ہلاک کر لیا کہ بس مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی, ہلاک کر لیا. تو اب ہم یہ سوچیں گے کہ کیا ہے, لائک وہ مرنا تو انہوں نے تھا ہی, انہوں نے اپنے آپ کو لائک تلوار کے اوپر ڈال دیا, رائٹ. اینڈ ہو سکتا ہے ان کو لائک زخمی حالت میں کچھ سمجھ نہ آئے, لائک یہ ہم کہیں گے, بٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکمت, اگر خودکشی حرام ہے تو خودکشی حرام ہے. اینڈ دیٹ صحابی جنہوں نے اسلام کے لیے اتنا کیا, جو کہ وہ اپنی جان دینے کے لیے وہاں پہ تھے, شہادت پانے کے لیے, تو ان کی شہادت جو ہے خودکشی, تھوڑی دیر برداشت نہیں ہوئی, ان سے تھوڑی سی تکلیف اور برداشت کر لیتے تو یہ ہم کہہ رہے ہیں نا, یہ ہم کہہ رہے ہیں نا, ہم اس میدان میں نہیں تھے, ہم وہ تکلیف نہیں سہ پاتے تھے. تو اگر ہم بحث کرنے پہ آئیں تو ہم یہ کہیں گے کہ لائک دس از, ہمارے دل کو ایسا لگے گا کہ یہ تھوڑا سا وہ ہو گیا, رائٹ. بٹ دس از میں اس پہ اعتراض نہیں کری, نعوذ باللہ, میں حدیث پر قرآن پہ اعتراض نہیں کر رہی. لوگ یہ نہیں کہتے ہیں کہ سامنے والا بندہ تم سے سوری تو کر رہا ہے تو تم اسے معاف کر دو. تو میں کہتی ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ ایک چادر چرانے پھر وہ ہمارے برابر, آپ بھی تو ہمارا حق دے نا, نہیں آپ بھی تو ہمارا حق دے نا. سنو شبنم, I know where you are going, we are not going there, that's another بحث. ہمیں معافی دینے کا حکم ہے, رائٹ. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس چیز میں معافی نہیں دی تو میں کیوں دوں, رائٹ. ہمیں حکم ہے. اب ہم حکم کو مانیں گے یا نہیں مانیں گے, this we would be question about. اچھا تو پھر یہ اس چیز میں آ جائے گا کہ ہمیں معافی دینے کا حکم ہے, یہ اس چیز میں نہیں آئے گا کہ ہم ظلم برداشت کر رہے ہیں, یہ اس چیز میں نہیں آئے گا. یہ کس چیز میں جائے گا؟ ظلم برداشت کرنے کا حکم نہیں ہے. اگر ایک عورت ہے, اس کا میاں اس کو خامخواہ میں مارتا ہے, اس کے پاس اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسے اجازت دی ہے خلا کی. اگر وہ ایک کہتے ہیں نا کہ آپ کو جنت کی خوشبو نہیں آئے گی بلا وجہ خوشبو, کہ آپ طلاق لیں گے, وہ 700 وہ آپ ان چیزوں پہ نہ دیں. آپ کی بات درست ہے کہ آپ کو بلا وجہ کے ظلم کو برداشت کرنے کی اجازت نہیں ہے, رائٹ. وہاں پہ آپ کو صبر نہیں ہے, وہاں پہ آپ اپنے حق کا استعمال کر سکتے ہیں, رائٹ. But that would be like truly thought about, like سارے pros and cons دیکھ کے, اور یہ سوچ کے لائک خواہ میں نہیں کہ بھائی وہ لائک آئی مین صبح اٹھ کے روزانہ میں چائے بناتی ہوں اور وہ چائے نہیں بناتا تو میں طلاق دے دوں, رائٹ. ہاں یہ جو بھی رشتہ ہو آپ کو مار پیٹ رہا ہے, کوئی بھی وہ کر رہا ہے, تو ظلم برداشت کرنے کا تو کہیں بھی یعنی کہ آپ کو نہیں ہے نا. آپ اس رشتے سے تھوڑا سا یعنی کہ دور ہو کے
وہ ظلم برداشت کرنے کا تو نہیں ہے نا کہ آپ بولیں گے ظلم برداشت کرنا ہے، تو یہ میرے خیال میں ظلم برداشت کرنے میں نہیں آئے گا. کچھ رشتوں میں فار ایگزامپل آپ کا ماں اور باپ ہے، باپ جو ہے روزانہ رات کو شراب پی کر آ جاتا ہے. اب آپ مجھے بتائیے، اور شراب پی کے آ جاتا ہے، وہ آپ کی ماں کو مارتا ہے، وہ بچوں کو مارتا ہے، رائٹ. اب بتائیے کہ وہ بچے اس کو کیا کریں، اس کے اوپر ہاتھ اٹھائیں، وہ بچے یا قرآن کا حکم مانے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں. I don't know that like where it goes, like کہیں ہمارے ذہن کام نہیں کرتے کچھ سچویشن کے لیے. نہیں تو والدین کا حق دینے کا تو منع کر ہی نہیں رہی، والدین کا حق دینے کا نہیں، but he is drinking and he is coming home and he is just beating your mother. اپنے ماں کے ساتھ سیپریٹ تو ہو جائیں گے نا، ان کی ماں کی جان بھی جا سکتی ہے اس میں. اگر ان کے پاس اتنا اختیار ہوگا تو وہ سوچیں گے کہ ہم اپنی ماں کو لے کے الگ ہو جائیں، چاہے وہ 10 سال کے ہو یا 20 سال کے ہو. جب پھر اس باپ کے ساتھ ان کو کیسا سلوک کرنا ہے؟ He is still a باپ. اس کے ساتھ قرآن سے اس کے والدین کے ساتھ اچھا ہی رہنا ہے. والدین کے ساتھ تو وہ تو کتنے بھی، میں تو کہتی ہوں، دیکھیں ایک بہت گندا لفظ بولتی ہوں میں، اللہ معاف کرے یار، والدین میں بولتی ہوں اگر طوائف بھی ہو نا، آپ کے والدین تو والدین ہیں، ان کو تو آپ کو ان کا حق دینا ہی دینا ہے. ان کے اس سے بری کوئی چیز ہو سکتی ہے دنیا میں، لیکن آپ کے والدین کتنے ہی برے ہو، آپ کو ان کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرنا ہے. ٹھیک ہے، والدین کی تو بات ہی نہیں ہے. What I am saying, I was just giving the extreme example, Shabnam. لیکن anyway آج کلاس ختم ہوتی ہے and this is a good بحث، لیکن یہ خیر ہماری گرامر کی کلاس ہے، we cannot handle that, right? نہیں جو سیاحت پہ بات آئی تھی نا کہ معافی کے اوپر بات آ رہی تھی، تو میں معافی کے بات آئی، but it's good to ask question, like question are always welcome, inshallah, right? Anyway ہم لوگ کنٹینیو کریں گے اگلی بار.